بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ہم گھریلو خواتین کے لیے ہے، کیونکہ ہم دن رات گھر، بچے، شوہر، کچن، صفائی، مہمان اور نہ جانے کتنی ذمہ داری میں الجھی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی اکثر دن کے آخر میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ پورا دن گزر گیا مگر کچھ خاص نہیں ہو پایا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے وقت کی اہمیت، وقت ضائع کیوں ہوتا ہے اور گھریلو خواتین کو وقت کو بہتر طریقے سے کیسے مینیج کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کو اور گھریلو خواتین کی اصل حقیقت کیا ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت سب کے پاس برابر ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بھی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، سب کو 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں ایک دن میں۔ سب کے پاس ایک ہفتے میں 7 دن اور مہینے میں 30 دن ہی ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کون اسے صحیح استعمال کرتا ہے اور کون ضائع کر دیتا ہے۔ گھریلو خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے، سب سے آخر میں سوتی ہے، سب کے لیے کرتی ہے مگر خود کے لیے وقت نہیں بچتا۔ اکثر خواتین کہتی ہیں میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، میں قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہتی ہوں، میں آن لائن کام کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی صحت پر توجہ دینا چاہتی ہوں، لیکن مسئلہ صرف ایک ہوتا ہے: ٹائم مینجمنٹ۔ وقت ضائع کیسے ہوتا ہے؟ موبائل پر بلا وجہ کی اسکرولنگ، ٹک ٹاک، یوٹیوب ریلز، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ سب چیزیں ہم 5 منٹ کے لیے لے کے بیٹھتے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے کب 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بلا مقصد ہم ضائع کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ڈرامے حد سے زیادہ ہم لوگ دیکھتی ہیں، ایک ڈرامے کو دیکھتے دیکھتے اس کے سارے ایپیسوڈز دیکھنے لگ پڑے، پھر دوسرا ڈرامہ، ان چیزوں میں ہم بہت ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں۔ پھر کاموں کو ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں کر لیتی ہوں، تھوڑی دیر تک کرتی ہوں، کل کو کر لوں گی یا نیکسٹ سنڈے کر لوں گی، بس ان چکروں میں ہم کام کو ٹالتی رہتی ہیں اور کام اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ پھر غیر ضروری مہمانداری، بلا وجہ مہمانوں آنا جانا۔ آج کل کا دور بہت مصروف ہے، کبھی بھی کسی کے گھر بغیر بتائے نہ جائیں، اپنے وقت کو بھی بچائیں اور دوسرے کے وقت کو بھی بچائیں۔ بغیر پلان کے دن گزارتے، جب ہمارے دن کا کوئی پلان نہیں ہوتا، کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، تو ہمارا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سوچنے میں ہی آدھا سے زیادہ ٹائم تو اپنی مینجمنٹ میں اور ڈے کو پلان کرنے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ ہر کام خود کرنے کی ضد، ہم بہت ساری چیزیں، ہمارے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود کام کو کریں گے تو زیادہ پروڈکٹیو ہوگا یا وہ زیادہ ویلیوبل ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ٹائم کو بچانے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیا کریں۔ یہ سب چیزیں مل کر ہمارا قیمتی وقت چوری کر لیتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سب سے پہلے تبدیلی ہم نے کرنی ہے اپنے مائنڈ سیٹ کی۔ وقت مینیج کرنے سے پہلے سوچ بدلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم سوچ نہیں بدلیں گے تو ہمارے کوئی پلان، کوئی ترتیب، کوئی ترکیب کچھ کام نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے تو اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے اور آپ کو اسی قدر کرنی ہے۔ جب تک ہم خود کو اور اپنے وقت کو اہم نہیں سمجھیں گے، تب تک ہماری ذات اور ہمارا وقت ان کو اہم سمجھا بھی نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں وقت کو منظم کرنے کے لیے کچھ طریقے اپنانے ہوں گے، پریکٹیکل ٹپس ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے وقت کو کافی حد تک منظم کر سکتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ فجر کے بعد کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ دن کی شروعات دعا سے کریں، اللہ سے کہیں یا اللہ میرے وقت میں برکت دے، دعا کریں اور اپنے دن کی پلاننگ کریں اور اپنے دن کا آغاز کریں۔ اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ نماز، قرآن، دعا کے بعد اپنی ٹو ڈو لسٹ ضرور بنائیں۔ روزانہ اس میں صرف 3 سے 5 کام ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ ضرور لکھیں اور انہیں ہر حال میں پورا کریں۔ مثلاً ناشتہ، دوپہر کھانا، بچوں کا کام، صفائی کا کام، اپنے لیے 30 منٹ۔ زیادہ لسٹ بنا کر خود کو پریشان نہ کریں، لمبی چوڑی لسٹیں بنائیں گے تو اس میں آپ کنسسٹنسی نہیں رکھ پائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس خود کو دیں اور ان کو اچیو کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ کچن کو مینجمنٹ پہ فوکس کریں۔ کچن مینجمنٹ سب سے زیادہ وقت لیتا ہے۔ سبزی ایک دن پہلے کاٹ لیں، مسالے پہلے سے تیار رکھیں، ہفتہ وار مینیو بنائیں، فریزر کا صحیح استعمال کریں۔ یاد رکھیں روز نیا سوچنا وقت ضائع کرتا ہے۔ صفائی کو آسان بنائیں۔ پورا گھر ایک دن میں صاف کرنے کی ضد بہت سارا وقت کو ضائع کر دیتی ہے۔ ہر دن کا ایک حصہ مخصوص کریں اور گھر کا بھی ایک حصہ مخصوص کر لیں، اس دن اس کی صفائی کریں اور اچھے طریقے سے، اس طریقے سے آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا۔ مثلاً پیر کو کچن کرنا ہے، منگل کو باتھ روم، بدھ کو بیڈ روم۔ چھوٹے کام روز کریں، بڑے کام خود بخود ختم ہو جائیں گے۔
اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ موبائل ہمارا دوست بھی ہے اور دشمن بھی۔ ٹائمر لگا کر استعمال کریں تاکہ جب ایک لمٹ سے آپ زیادہ جائیں تو آپ کو فوراً احساس ہو کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ سیکھنے والے چینلز دیکھیں، ان کو سبسکرائب کریں، اور ڈی موٹیویٹ کرنے والے اور ٹائم کنزیومنگ ایپس جو ہیں ان کو انفالو اور ان انسٹال کر دیں۔ فضول اسکرولنگ سے بچیں۔ یاد رکھیں موبائل آپ کا غلام ہے، آپ اس کے نہیں۔ خود کے لیے وقت نکالیں، روز کم از کم 20 سے 30 منٹ صرف اپنے لیے، قرآن پاک، نماز، کتاب، کوئی بھی کتاب، کوئی اسلامی بک، کوئی سوشل بک، کوئی معلوماتی، کوئی بھی کتاب آپ پڑھ سکتی ہیں، چاہے اس کا ایک صفحہ ہی پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں۔ واک کریں۔ آن لائن بہت سارے فری کورسز اویلیبل ہیں، فری ٹائم میں ان کورسز کو کریں، اسکل سیکھیں، خود کو امپروو کریں، اور ارننگ کی کوشش کریں، اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں بہتر طریقے سے پروڈکٹیو کاموں میں۔ اگر آپ خود خوش ہوں گی تو گھر بھی خوش ہوگا۔ ہر کام پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں، امپرومنٹ آپ خود نظر آئے گی۔ ہم اکثر خود پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال لیتی ہیں کہ ہر کام پرفیکٹ ہونا چاہیے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے کمپلیٹ بہتر ہے، پرفیکٹ نہیں۔ آپ کو اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے، پرفیکشن آ ہی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ جیسے جیسے پریکٹس کریں گی، جیسے جیسے آپ کام کریں گی، ایک دن غلط ہوگا، دوسرے دن بھی تھوڑا سا بہتر ہوگا، تیسرے اس سے بہتر ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ پرفیکشن آ ہی جاتی ہے۔ لیکن کنسسٹنسی بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ گھر جنت نہیں بنانا، محبت اور سکون بنانا کا گہوارہ بنانا ہے۔ دنیا میں جنت نہیں ملتی ہے، اس کے لیے آپ گھر کو جنت بنانے کے چکروں میں نہ رہیں، بس آپ یہ کوشش کریں کہ گھر میں سکون ہو، محبت ہو۔ اس کے لیے آپ جو ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس سب میں اپنی ذات کو، اپنے وقت کو نگلیکٹ مت کریں۔ سب کچھ خود نہ کریں، بچوں کو ذمہ دار بنائیں، بچوں کو کام کریں۔ ہماری مائیں لاڈ میں، پیار میں بچوں کو بیڈ پہ، صوفوں میں بیٹھے ہر چیز فراہم کر رہی ہیں، کھانے آگے رکھ رہی ہیں، کھانا ان کے آگے سے اٹھا رہی ہیں، برتن، کپڑے، ہر چیز ان کو خود سے تیار کر کے دے رہی ہیں، اور یہیں پہ سب سے بڑی غلطی ہم کر رہی ہیں۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیں، وہ اپنے کام خود کریں، اپنے برتن اٹھا کے کچن میں رکھیں، اپنا کھانا ڈال کر لے کر آئیں، آپ نے بنا دیا تو۔ اپنے کپڑوں کو پریس کریں، اپنے لیے پانی خود اٹھ کے پئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے کام بچوں سے خود کمپلیٹ کروائیں، ان سے کہیں وہ اپنے بیڈ خود صاف کریں، اپنا واش روم خود صاف کریں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ان سے بچوں سے کروائیں، یہ ان کی زندگی میں ان کے بہت کام آئیں گے۔ شوہر سے باتیں کریں، انہیں ٹائم دیں، ان کی بہت سارے تھکے آتے ہیں، اور آپ جب وہ آتے ہیں تو اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، پریشان ہوئی ہوتی ہیں، اریٹیٹ ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے شوہر بھی ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں، اور گھر میں ایک تلخی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور سپر وومن نہیں ہوتی، وہ انسان ہوتی ہے، تو اس لیے سپر وومن بننے کی کوشش چھوڑ دیں۔ آپ سپر وومن نہ ہیں، نہ آپ بن سکتی ہیں، آپ انسان ہیں، انسان ہی رہیں گے، ایک بہتر انسان ضرور بننے کی کوشش کریں۔ سپر وومن آپ کی بننے کی کوشش کو ترک کر دیں۔ جس دن آپ یہ کوشش ترک کر دیں گی، اس دن آپ کا آدھا اسٹریس تو ویسے ہی کم ہو جائے گا۔ مستقل مزاجی سب سے اہم چیز ہے ان سب معاملات میں۔ جب تک آپ مستقل مزاجی کو نہیں اپنائیں گی، آپ کوئی بھی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکیں گی۔ پہلے دن سب کچھ بہترین نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں، آپ خود دیکھیں گے۔ وقت میں برکت لانے کے لیے نماز وقت پر پڑھیں، شکر گزاری کریں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے۔ آپ نے پانی کے گلاس پہ پیا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو پانی دیا ہے، پینے کے لیے پانی دیا ہے۔ آپ اٹھ رہی ہیں، چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، صحت ہے، بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے، اب ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، چھوٹی چھوٹی زندگی کے ہر چھوٹے معاملات میں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں کمی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ فضول باتوں سے پرہیز کریں، گاسپس میں ذرا انٹرسٹ کم لیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، چولیاں، یہ وہ، ایسے جو خواتین کے معاملات جو خاص طور پہ جوائنٹ فیملیز میں ہوتے ہیں، یہ بہت ٹائم ویسٹ کرتی ہیں انسان، عورت کا، اور انسان لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف بہت زیادہ لے کے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں نیگیٹیوٹی کا ماحول، رشتوں میں دوریاں، اور دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں فضول باتوں سے پرہیز کریں، نیت کو صاف رکھیں۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے۔ آج سے یہ عہد کریں میں اپنے وقت کی قدر کروں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا وقت کا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ آپ سب کے وقت میں برکت دے، آمین ثم آمین۔